حاضر اکرام السلام علیکم. ہماری خاص پیشکش راہ نجات میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے. میں ہوں اطہر سعید، آپ کا میزبان آپ کے ساتھ، اور ناظرین آپ کے تمام تر سوالات کے جواب دینے اور ہمارے آج کے اہم موضوع پر ہم سب کی رہنمائی فرمانے کے لیے مولانا عبداللہ طارق صاحب اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے. معروف عالم دین، مفکر اور دانشور مولانا عبداللہ طارق صاحب کا اسٹوڈیو میں ہم پرتپاک خیر مقدم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں. شکریہ. ناظرین، راہ نجات میں ہمارا آج کا موضوع ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہر روز ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آج کا ہمارا موضوع ہے قدرتی وسائل کا مناسب استعمال. حضرات، اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے جن کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہی ہوگا. ان میں اگر بے حد خاص نعمتوں کا ہم یہاں پر ذکر کریں تو ہوا ہے، پانی ہے، درخت ہیں، کھانا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ ایسی نعمتیں ہیں جن کے بغیر ہم زندگی کا تصور تک نہیں کر سکتے. تو ان وسائل کے بارے میں ہم بات کریں گے، قدرتی جو نعمتیں ہیں ان کو تعلق سے ہم بات کریں گے. لیکن دور حاضر میں ہم دیکھتے ہیں، دور حاضر کیا بلکہ ایک زمانے سے ان کا بے جا استعمال ہو رہا ہے. ان کا اگر صحیح طریقے سے ہم استعمال کریں تو یہ بہت لمبے وقت تک چل سکتی ہیں، لیکن اگر ان کا غلط استعمال ہوا، اگر ان کا تحفظ سلیقے سے نہیں ہوا تو یہ جو نعمتیں ہیں کہیں نہ کہیں ہم سے روٹھنے والی ہیں، ہم سے چھننے والی ہیں. مولانا صاحب سے آج کے اس اہم موضوع پر ہم تفصیلی رہنمائی حاصل کریں گے کہ اسلام کا اس تعلق سے کیا اشارہ ہے، کیا ہدایات ہیں، کیا تعلیمات ہیں ان کے تحفظ سے، اور ان کے استعمال کے بارے میں کیا احتیاط برتنے کی بات اسلام نے کہی ہے. مولانا صاحب، آپ سے اپنی بات کا آغاز یہیں سے کرتے ہیں کہ ان کے استعمال کے تعلق سے اسلام کی کیا ہدایات ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد. محترم حضرات، قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں پہلے ہی پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. وہ ذات گرامی، وہ ہستی ہے جس نے روئے زمین پر جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے. بے شک جی. اور لام کے بارے میں ائمہ لغت یہ لکھتے ہیں کہ لام جو ہے فائدے پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، تمہارے فائدے کے لیے. یعنی روئے زمین پر جو کچھ ہے تمہارے فائدے کے لیے ہے، تمہارے لیے ہے. بے شک. جب تمہارے لیے ہے تو تمہیں اس کے ساتھ ایک ہمدردی ہونی چاہیے. بے شک. ہمیں اپنا گھر ہے ہمارا تو اس سے ہمیں ایک ہمدردی ہے، ہمارا بستر ہے تو اس سے ہمیں ایک ہمدردی ہے، ہمارے بچے ہیں تو ہمارے اس سے ایک ہمدردی ہے. بلا شبہ. اسی طرح یہاں کی ہر چیز آپ کے لیے ہے تو آپ کو اس سے ہمدردی ہونی چاہیے. صحیح بات ہے. ہمدردی کا تقاضا یہ ہے اس کا بیجا استعمال نہ ہو، اس کا غلط استعمال نہ ہو. فضول خرچی کے بارے میں قرآن مجید میں دو لفظ آتے ہیں جی. ایک تو تبذیر، ابذار، فضول خرچی وہ بھی ہے. جی. ایک اسراف، یعنی جتنے کی ضرورت ہے اتنا ہی استعمال کیا جائے. جی. اور ضرورت سے زیادہ نہ استعمال کیا جائے. صحیح فرمایا. اور بے جا نہ استعمال کیا جائے، ضرورت نہیں خواہ. مثال کے طور پر باغ کے پاس سے، کھیت کے پاس سے گزرتے جا رہے ہیں، ہاتھ میں ڈنڈا ہے، اس پیڑ میں مار دیا، اس کی دو چار شاخیں نیچے گر پڑیں، آگے چلے اس میں کچھ مار دیا، کوئی جھاڑی ہے اس میں مار دیا. یہ ساری چیزوں کی جس کی تمہیں ضرورت ہے وہ تو کر لو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر تمہیں شکار کرنے کی ضرورت ہے کسی پرندے کا، کسی چیز کا، اگر تمہیں کھانے کے لیے شکار کی ضرورت ہے تو شکار کرو. خواہ مخواہ نشانہ سازنے کے لیے غلیل ماری، وہ چڑیا یا کبوتر جو ہے وہ تڑپتا ہوا نیچے گر گیا، تم آگے بڑھ گئے. یعنی محض شوق کے لیے کچھ کام محض شوق کے لیے، محض تفریح کے لیے کسی چیز کے ضائع کرنا، برباد کرنا. پانی ہو، کھانا ہی ہے. جی جی. ہمارے گھر میں مثال کے طور پر 4 آدمی ہیں تو 4 آدمی کے لیے جتنا کھانا بننے کی ضرورت ہے اتنا ہی بنائیے. صحیح بات ہے. اس سے زیادہ بے تحاشا ڈال دیا، بچ گیا، اسے پھینک دیا. وہ یہ بیجا استعمال ہوا، بیجا استعمال ہے، ضرورت سے زیادہ استعمال ہے، اور اس کا انتقام قدرت لیتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ نصیحت کی، مان لی تو بہت اچھا، نہیں مانی تو کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کا کبھی کبھی آپ دیکھیں گے جب کبھی کسی زمانے میں اناج کی پریشانی ہوئی، جی جی، تو دیواروں پہ، جگہ جگہ ہوٹلوں پہ لکھا ہوا تھا کہ دیش کا ایک ایک دانہ قیمتی ہے. بے شک جی. یہ ہمیشہ قیمتی ہے، جب تنگی ہو جب ہی قیمتی ہے، ایسا نہیں، ہمیشہ ہے. اور دیش کا نہیں، دنیا میں کہیں بھی ہیں آپ، جی. دوسرے ملک میں ہے، وہ تو ہمارا دیش نہیں ہے نا، وہاں بھی برباد کرنے کا حق نہیں ہمیں. اللہ کی دنیا ہے، اللہ ہمارا ہے،
وہ دنیا ساری ہماری ہے۔ بہت اچھی بات آپ نے مولانا صاحب یہ کہی کہ کفایت کے ساتھ اپنی ضرورت کے مطابق استعمال ہو تو صحیح ہے۔ ایک ایک کر کے ہم 2-4 چیزوں پر ہم بات کریں گے مولانا صاحب۔ آغاز ہم پانی کے ساتھ کرتے ہیں۔ پانی اتنی بیش قیمت چیز ہے، اللہ کی ایسی نعمت ہے جس کے بغیر ہم زندگی کا تصور نہیں کر سکتے۔ اور پینے کے پانی کی بات کریں تو پینے کے پانی کے دنیا بھر میں ذخائر بہت محدود ہیں، تحقیق بتاتی ہے، ریسرچ بتاتی ہے، لیکن باوجود اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کا اس بے دردی کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں، چاہے میں ہوں، آپ ہیں یا کوئی اور ہے، جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں جو اس طرف اس کا بے دردی سے استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے خاص طور پر ہم یہاں پر کہنا چاہتے ہیں کہ ان کا بہت کفایت کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ مولانا صاحب ایک مگ پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو ایک بالٹی پانی ہم بہا دیا کرتے ہیں۔ جہاں پینے کے پانی کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر پینے کے پانی سے وہ کام کیا جاتا ہے، جبکہ پینے کا پانی بہت محدود ہے۔ اگر گاڑی دھونی ہے تو گاڑی کے دھونے کے لیے الگ پانی ہوتا ہے، لیکن وہ پانی بھی پینے کے پانی سے کام کر لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ داڑھی بناتے ہیں، داڑھی میں نل کھلا ہوا ہے، آپ داڑھی بنا رہے ہیں۔ اس طریقے سے پانی کا بے انتہا استعمال، بے شمار استعمال، آنے والی نسلوں کے لیے ہم کیا سوغات چھوڑ کے جائیں گے؟ آنے والی نسلوں کی بات تو الگ ہے، یہ تنگی آج ہی ہونے لگی ہے۔ جی جی، آپ جگہ جگہ دیکھتے ہیں کنووں میں اتر کے جان جوخم میں ڈال کر اور نیچے جا رہے ہیں، پانی لے کے آ رہے ہیں، کہاں پاؤں پھسل جائے، کہاں زندگی خطرے میں پڑ جائے، کوئی بھروسہ نہیں سوچ رہے ہیں، مجبور ہیں وہ۔ بے شک یہ چیز جو ہے چونکہ ہمیں بڑے شہروں کے رہنے والوں کو اور جو تھوڑے سے خوشحال ہیں ان کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ یہ پانی کتنی قیمتی چیز ہے۔ ہم وضو کرتے ہیں، کسی زمانے میں جب لوٹے سے وضو کرنے کا رواج تھا تو ایک لوٹا لیا آدمی نے، اس سے پورا کر لیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں واش بیسن پہ کھڑے ہوئے ہیں، ٹونٹی کھول دی اور منہ دھوئے جا رہے ہیں، یہ رگڑ رہے ہیں، ہاتھ دھو رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، صابن لگائے ہاتھ میں، صابن کو مل رہے ہیں، کر رہے ہیں، وہ پانی گر رہا ہے۔ صحیح بات ہے۔ وہ کس کھاتے میں جا رہا ہے؟ آپ کو خدا پاک نے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، برباد کرنے کا حق نہیں ہے۔ برباد کرنے کا حق نہیں دیا ہے۔ پانی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جل ہی جیون ہے، تو بہت مناسب یہ سلوگن ہے، ہم دیکھتے ہیں عام طور پر، تو اس کا تحفظ بہت ضروری ہے مولانا صاحب۔ اور یہ نہیں کہ جہاں تنگی ہے وہاں کفایت کرو، جہاں تنگی نہیں ہے وہاں بھی کفایت سے کام لو۔ صحیح بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو، حضرت سعد ہیں، وہ وضو کر رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، انہوں نے دیکھا بہت پانی بہا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا ما ھذا الصرف یا سعد، یہ کیا فضول خرچی ہے سعد؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول وضو میں بھی فضول خرچی ہوتی ہے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہنے کا کہ اچھے کام میں استعمال کر رہا ہوں، فضول خرچی تو نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی بقدر ضرورت استعمال کرو، وَإِن كُنْتَ عَلَىٰ نَهْرٍ جَارٍ، چاہے تم چلتی ہوئی نہر کے اوپر بیٹھے ہو تب بھی مناسب ہی استعمال کرو جتنی ضرورت ہے۔ حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يبولن احدكم في الماء الراكد، کوئی آدمی تم میں سے ہرگز ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے۔ دوسری حدیث میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پانی کے اندر پیشاب کرتے ہو پھر تمہیں نہانا بھی تو ہوتا ہے اس سے۔ صحیح بات ہے، اس لیے یہ نہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنوبی آدمی جو ناپاک ہے اور وہ نہانا چاہتا ہے تو ٹھہرے ہوئے پانی میں نہ نہائے، رواں پانی میں نہائے۔ ہاں، تو نہیں مطلب پانی میں گھس کے نہ نہائے، زیادہ پانی نہیں ہے وہ۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا حضرت ابو ہریرہ سے، ان کے شاگرد تابعی تھے، انہوں نے پوچھا کہ پھر کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ اس میں سے پانی الگ سے لو اور پھر دوسری جگہ بیٹھ کے نہ ہو، سارے پانی کو خراب کیوں کرتے ہو؟ صحیح بات ہے۔ اس لیے پانی ہو، کھانا ہو، ہوا ہو، اس کا بھی غلط استعمال غلط ہے۔ غلط استعمال، مثال کے طور پر خواہ آپ آگ لگا رہے ہیں کسی چیزوں میں، وہ جو فضا گندی ہو رہی ہے وہی ہمارا سانس ہے، آپ اپنے یا دوسروں کے سانس کو گندا کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ یہیں پر آتا ہوں، دریا کے اوپر مولانا صاحب رک کر تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ دریا کو آج ہم نے اتنا گندا کر دیا کہ اس میں پینا تو دور، نہا بھی نہیں سکتے، اتنی آلودہ ہے ہماری دریا۔ تو دریاؤں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جو فالتو کی چیز اس میں ڈال دیا کرتے ہیں، گندگی کیا کرتے ہیں، تو ان سے بھی ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ دریا ایسی چیز ہے کہ اس میں وہ ہمارا کوڑے دان نہیں ہے، کوڑے دان نہیں ہے، تو اس کا تحفظ بہت ضروری ہے۔ آپ نے ہوا کا ذکر کیا مولانا صاحب، ہوا کو آلودہ بناتی ہیں ہماری آسائش کی چیزیں، چاہے وہ کار ہے، چاہے وہ ہمارے گھر میں اے سی لگے ہوئے ہیں، چاہے کل کارخانے ہیں، یہ تمام تر چیزیں ہماری ہوا کو گندا بناتی ہیں۔ اب اس میں صحیح استعمال اور بے جا استعمال کی بات جب آتی ہے تو کچھ مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ نے ہمیں نوازا ہے، ہم کئی سارے اے سی اپنے گھر میں لگا سکتے ہیں، بچوں کے کمرے میں الگ، مہمان خانے میں الگ، اپنے کمرے میں الگ، والدین کے کمرے میں الگ۔ کیا ہی بہتر ہو کہ ایک اے سی کے نیچے سارے لوگ آ جائیں؟ جہاں ایک اے سی کی ضرورت ہے وہاں ہم 5 اے سی چلا دیا کرتے ہیں، تو اس سے تو گریز کرنا چاہیے۔ یہ گریز جو ہے آپ کو 2 فائدے دے گا۔
ایک تو آپ کے پیسے کی بچت ہوگی جی، پیسے کی بچت ہوگی، آپ کی ہوا محفوظ رہے گی، بے شک، اور آپ جب ہوا کو محفوظ کریں گے تو نہ صرف یہ کہ اپنا فائدہ کریں گے، دوسروں کا بھی فائدہ کریں گے، اور توانائی کو بھی ہم جی۔ بچائیں گے کہیں نہ اگر آپ کہیں۔ کو ملک سے ہمدردی ہے تو ملک کا بھی فائدہ ہے، ملک کا بھی فائدہ اور ہے، آپ بے کو شک۔ اگر اللہ کے حکم کا لحاظ پاس ہے تو اللہ تعالیٰ بھی فرما رہا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ کھانے میں پینے میں جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کیجئے، جتنا آپ کھانا کھا رہے ہیں دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ڈش میں سے نکال کے کھا رہے ہیں، جتنا نکالنا ہے آپ کا پیٹ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، صحیح بات جتنا ہے۔ کھائے گا اتنا نکالیے اور پلیٹ صاف کر دیجئے۔ نکالیں گے زیادہ اور اس کے بعد بچا رہے گا اسے پھینکیں گے، یہ بات خدا پاک کو غضب و غضب کو دعوت دیتی ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس طرح فضول خرچی کرنے والے دانے دانے کو ترس جاتے ہیں۔ صحیح بات ہے، قدرتی وسائل کا ہمیں تحفظ کرنا ہے، وقت بہت کم ہے مولانا صاحب، باتیں بہت ساری ہیں، چاہے وہ کھانے کی بے دردی سے استعمال کی بات ہے، بے جا استعمال کی بات ہے، ہوا کو صاف ستھرا رکھنے کی بات ہے، کار ہم کھلی چھوڑ دیا کرتے ہیں، ایک گھر میں کئی کاریں ہیں، ایک کار میں کام چل سکتا ہے، پبلک ٹرانسپورٹ سے بھی ہم کام چلا سکتے ہیں، اسی طریقے سے شجرکاری ہم کر سکتے ہیں، شجر کو کاٹنے کا کام ہم کر رہے ہیں، شجرکاری کا کام بھی کر سکتے ہیں، اپنی ہوا کو صاف ستھرا بنا سکتے ہیں۔ اب محض اس لیے کہ جو ٹیشو پیپر ہیں بار بار ہم استعمال کرتے ہیں، کم ٹیشو پیپر کا استعمال بھی ہم کر سکتے ہیں اور پیڑوں کو بچا سکتے ہیں۔ اتنے سے ٹکڑے سے کام چل سکتا ہے، ہم چار لے کے پھینکا اور پھینک دیا۔ بس مولانا صاحب 2 جملوں میں آپ کی بات ہی چاہتا ہوں کہ اسلام کی اس تعلق سے کیا تعلیمات ہیں قدرتی وسائل کے تحفظ کے تعلق سے؟ اسلام کی ہدایت یہ ہے کہ ایک تو فضول خرچی نہ کی جائے، جی، کسی چیز کی جتنی ضرورت ہے، بالکل ضرورت نہیں ہے اس کو کر رہے ہیں تو بہت ہی غلط بات ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ استعمال ہی کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کھانے کی جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ کھا رہے ہیں، پیٹ خراب کر رہے ہیں، چیز کو ضائع کر رہے ہیں۔ بہرحال ان کے تحفظ کی ضرورت ہے، ان کے تحفظ کی ضرورت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے من الصرف ان تاکل کل ما اشتہیت، یہاں تک ہے کہ یہ بھی فضول خرچی ہے کہ جس چیز کو تمہارا جی چاہا تم نے کھا لی۔ اپنی طبیعت کو روکو، اللہ کی ضرورت مند بندوں کو تلاش کرو۔ کھانا اگر بچ گیا ہے تو پرانے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، وہ یہ کرتے تھے، کھانا بچ گیا ہے تو کھڑے ہو کے تلاش کر رہے ہیں ادھر ادھر، کوئی ضرورت جو مستحق اور ضرورت مند ہے، پھینکنا جو ہے وہ انتہائی غلط ہے۔ آئیے اپنے کالر سے بات کرتے ہیں۔ روبینہ صاحبہ ہماری پہلی کالر ہیں، اپنے سوال کے ساتھ خیر مقدم کرتے ہیں آپ کا روبینہ صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن، فرمائیں کیا مولانا کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور تمام ناظرین جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن، فرمائیں روبینہ کیا سوال ہے آپ؟ مجھے پوچھنا تھا کہ میں نے خواب دیکھا جی کہ میں اجمیر جا رہی ہوں، 2 یا 3 بار خواب دیکھ چکی ہوں میں، اور کل خواب دیکھا کہ میں عمرہ کرنے جا رہی ہوں۔ ماشاءاللہ، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے، اور مولانا سے دعا کی گزارش ہے کہ میری بہن کی لڑکیاں بورڈ کے ایگزام دینے والی ہے تو ان سے دعا کریں ان کے لیے کہ وہ اچھے نمبر سے پاس ہو جائیں۔ انشاءاللہ تعالی مولانا صاحب سے درخواست کریں گے، لیکن ایک کالر اور ہیں مولانا صاحب، ان کا سوال بھی ہم لے لیتے ہیں۔ خانم صاحبہ ہیں مدھیہ پردیش سے، خیر مقدم آپ کا خانم صاحبہ، سوال پوچھیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن، فرمائیں۔ پہلے تو مولانا صاحب کی خدمت میں دعاؤں کی گزارش ہے کہ مولانا صاحب جو یہ وائرس پھیل رہا ہے دنیا بھر کے مسلمانوں کو سب کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک سے دعا کر دیں۔ اور میرا سوال یہ ہے کہ پچھلی قوموں کے اوپر جب زوال آیا تو کیسے اللہ پاک نے انہیں زوال سے نکالا، اسی طرح آج ہم کیسے پوری دنیا کے مسلمان پھر واپس لوٹے ہیں، یہ پوچھنا ہے۔ بہت شکریہ بہن، آپ کے سوال کا مفہوم مولانا صاحب تک پہنچ گیا ہے۔ مولانا صاحب یہیں سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیے بہت موقع کی بات تھی اور میں خود سوچ رہا تھا کہ اس بارے میں کچھ بات کریں گے، انہوں نے پوچھ لیا، اچھا کیا۔ یہ وائرس ہو یا کوئی اور ہو، جو کچھ بھی اس طرح کی آفتیں آتی ہیں ان کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت ہے، سورہ انعام کی 16 اور 17 2 آیتیں، وہ اگر آپ لوگ نوٹ کر سکتے ہوں تو نوٹ کر لیں، اور ریکارڈ کر سکتے ہوں ریکارڈ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی یہ پڑھ لینی چاہیے اس وقت میں، من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین وإن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا هو وإن یمسسک بخیر فہو علی کل شیء قدیر۔ یہ 2 آیتیں خاص طور پر پڑھنی چاہیے، صبح شام کم از کم 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ چند مرتبہ پڑھیں گے یاد ہو جائیں گی، یاد بھی نہ ہو تو قرآن شریف کھول کے پڑھ لیا کریں۔ اس طرح کا یہ وائرس ہو یا کوئی اور ہو، یہ سب چیزیں خدا پاک کی طرف سے ایک وارننگ ہوتی ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ، ہماری طرف لو لگاؤ، آفتیں ہم ہی بھیجتے ہیں، ہم ہی ان کو واپس بھی کر دیتے ہیں، اس لیے یہ دعا کرنی چاہیے۔
اور آپ نے دعا کے لیے کہا ہے، ہم آپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. اور آپ نے جو انہوں نے پوچھا انہی کا سوال ہے کہ وہ خواب میں دیکھ رہی ہیں، یہ آپ کا بلاوا ہے. انشاءاللہ تعالی آپ کو وہاں کی حاضری نصیب ہوگی. یہ بہن روبینہ کے سوال کا جواب تھا کہ وہ اجمیر جا رہی ہیں، پہلا سوال، اور دوسرے خواب میں انہوں نے دیکھا کہ وہ عمرہ کے لیے جا رہی ہیں. ہاں، یہ انشاءاللہ بلاوا ہے، اللہ نے چاہا تو ان کو وہاں کی حاضری نصیب ہوگی. ایک کالر اور ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں، ریحانہ صاحبہ، ان کا سوال بھی ہم نوٹ کر لیتے ہیں. خیر مقدم آپ کا. ریحانہ سوال پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر مقدم آپ کا ریحانہ. پہلے تو دعا کی درخواست ہے مولانا صاحب سے کہ میرے شوہر کی روزی کے لیے دعا کیجیے، اور میں بھی جو کچھ ہوتا ہے میں کر لیتی ہوں. اور دوسرا کہ میں نے خواب دیکھی، مجھے 2 بیٹے ہیں، بیٹی نہیں ہے اور اب ہو بھی نہیں سکتی، لیکن میں نے خواب آج ہی دیکھی کہ میرے پاس ایک بیٹی ہے، میں اس کے ساتھ کھیل رہی ہوں، وہ کس کی ہے، وہ میری ہے، ایسا دکھا مجھے، ایسا محسوس ہوا. بہت شکریہ مولانا صاحب. ریحانہ صاحبہ کا جو 2 سوال ہیں، ایک تو شوہر کی روزی روٹی کے تعلق سے ہے، اس میں خیر دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو روزی عطا فرمائے. ان کو بھی چاہیے، ان کے شوہر کو بھی چاہیے، ایک تو نماز توبہ پڑھیں، استغفار کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ یہ پڑھیں. اور فجر کی نماز وقت پر جماعت سے، وہ شوہر جا کے جماعت سے مسجد میں پڑھیں، یہ اپنے گھر پہ پڑھیں، وقت کے اندر پڑھیں. صرف فجر پڑھ لینا کافی نہیں ہے، فجر وقت پر پڑھنی چاہیے. اور فجر کی نماز کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رزاق کم سے کم 101 مرتبہ پڑھ لیا کریں. اللہ تعالیٰ روزی میں برکت عطا فرمائے گا. ہم بھی دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ. خواب کے تعلق سے کیا مولانا صاحب کس طرف اشارہ ہے؟ ماشاءاللہ سے اللہ نے 2 بیٹوں سے نوازا ہے ان کو، اور یہ کہتی ہیں کہ اب ہو بھی نہیں سکتے کچھ ایسا. دیکھیے، ہو بھی نہیں سکتے تو یہ تو آپ لوگوں کی اپنی کوشش ہے، لیکن بہرحال اگر بچی دیکھی ہے تو خواب کے اندر بچی دیکھنا زیادہ اچھا ہوتا ہے لڑکے کے مقابلے میں. ماشاءاللہ. تو اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ خوشحالی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. چلیے اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ تمام ناظرین کو خوشحال بنائے اور صحت و تندرستی سے نوازے اللہ. روبینہ صاحبہ کا جو سوال ہے مولانا صاحب، وہ اس تعلق سے میں بہت سارے بچوں کو شامل کرنا چاہتا ہوں. بورڈ کے امتحانات قریب آ رہے ہیں اور تمام بچے بچیاں ہمارے بورڈ کے امتحانات میں دن رات محنت کر رہے ہیں کہ کسی صورت اچھے نمبروں سے وہ پاس ہو جائیں اور کامیابی سے ہمکنار ہوں. تو یہ پوچھنا چاہتی کہ بورڈ کے امتحان کے لیے، کسی بھی امتحان کے لیے دعا کون سی؟ دیکھیے، میں ذرا سا ایک لفظ اور 1-2 باتیں کہنا چاہتا ہوں. جی. ہم امتحان کو ایک بطور بخار کی وصول کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب ہمیں امتحان دینا ہے تو یہ بات ایسا نہیں کہ 1 ہفتے پہلے معلوم ہوئی یا 5 دن پہلے معلوم ہوئی، پہلے سے معلوم ہے امتحان دینا ہی ہے. اور شروع سے آدمی محنت سے اگر پڑھتا رہے تو امتحان کے دنوں میں ایک بخار کی طرح نہیں سوار ہوتا ہے. یہاں میں بھی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. خاص طور پر والدین کی ذمہ داری یہاں پر بہت بڑھ جاتی ہے. خاص طور پر جو 10ویں جماعت کا امتحان جو بچے بچیاں دے رہے ہیں اور 12ویں جماعت کا، ان کے اوپر پریشر بہت ہوتا ہے، نفسیاتی طور پہ بہت دباؤ محسوس کرتے ہیں. تو ایسے میں والدین دوست کا کردار ادا کریں، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں اور ان کو ذہنی طور پر ہلکا کریں. جیسا آپ نے فرمایا کہ امتحان کو ہوا نہ بنا کر کے امتحان کو ایک کھیل کی طرح لیں. جی، کھیل کی طرح لیں. دوسرے کہ اس کی تیاری پہلے سے ہی کریں. سال کے شروع سے لگے رہیں. اور جب پڑھنے کا موقع ہو، اگر گھر کے اندر سہولت ہے کمروں کی تو پڑھنے کا کمرہ بالکل الگ رکھیے. بے شک. جی. جہاں بچے، ماں باپ سب آنا جانا، مہمان آ رہے ہیں، وہ اپنی باتیں کر رہے ہیں، یہ اپنا بچہ بیٹھا ہوا پڑھ رہا ہے. اس طرح تعلیم نہیں ہوتی ہے. ایک سکون کا کمرہ الگ اگر ہو سکتا ہے، حالات سازگار ہیں تو ایک کمرہ الگ رکھیے. اور ماں باپ کو اور گھر کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنی ضرورت کے چھوٹے موٹے کاموں کو بچوں کے سپرد نہ کریں. اس وقت میں موقع دیں انہیں پڑھنے کا، تیاری کرنے کا. یہ تعاون جو ہے، باہمی تعاون کے ذریعے ہی یہ سارے کام انجام پاتے ہیں. پھر بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے اور بھی جتنے لوگ، جتنے بچے بچیاں امتحان دینے والے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ کامیابی دے. اس کے لیے وہ جو ایک مشہور آیت ہے، ہم بتایا کرتے ہیں، سورہ طٰہٰ 20 نمبر کی سورت ہے، اس کا دوسرا رکوع یہیں سے شروع ہوتا ہے. 4 چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قرآن شریف دیکھ کے پڑھ لیں، یاد ہو جائے گا تو پھر ایسے ہی پڑھتے رہیے. امید ہے بہن کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہے. ایک خوشنما صاحبہ اور ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں لکھیم پور سے اپنے سوال کے ساتھ. ہم خیر مقدم کرتے ہیں. خوشنما بہن آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بتائیں بہن خوشنما. جی بھائی ہمیں مولانا صاحب سے پوچھنا تھا. جیسے کہ مولانا صاحب نے ہمیں شادی کے لیے کئی وظیفے بتائے، تو وہ تو وظیفے ہم کافی دنوں سے کر رہے ہیں. لیکن ایک مولانا نے ہمارے پاس کی مولانا ہے، انہوں نے ہم کو بتایا ہے کہ 313 مرتبہ
कुल हुवल्लाहु अहद का विर्द करे, या फजर में या इशा में। लेकिन मौलाना साहब से ये पूछना है, उन्होंने कहा है कि 3 महीने करना है, और जो खास अय्याम में भी उन्होंने, मौलाना साहब उन्होंने खास अय्याम में भी पढ़ने को बताया है, और ये कहा है कि जो खास अय्याम चले तब भी उसी टाइम आपको पढ़ना है, लेकिन कुल को हटा देना है, बाकी दुआ पढ़ना है। आप कभी हमने मौलाना साहब कि हमने कभी खास अय्याम में कभी ऐसा नहीं पढ़ा है, तो आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या ये सही है या दुरुस्त है, और अगर गलत है तो आप बता दीजिए। बहुत अच्छी बात है खुशनुमा, आपका सवाल मुकम्मल तौर पर मौलाना साहब तक पहुँच गया। मौलाना साहब इसको जहन में रखिए, लेकिन आसिया बहन से और हम बात कर लेते हैं और उसके बाद बताएं बहन आसिया क्या जानना चाहती हैं। वालेकुम अस्सलाम बहन आसिया, बताएं। वालेकुम अस्सलाम, बताएं क्या जानना चाहती हैं। सवाल है कि तीन सवाल है। तो पहला है कि कुरान शरीफ खत्म करे मगर हदिया नहीं कराए जी, नहीं हदिया नहीं करे। कलाम पाक के ताल्लुक से मुकम्मल कीजिए पूरी बात। कलाम पाक की तिलावत के ताल्लुक से क्या कहना चाहती हैं। खत्म करे मगर हदिया नहीं करे, मगर ये बख्शते क्या, हम लोग बख्श सकते क्या? बख्शने के ताल्लुक से है, ठीक है बहन, बख्श सकते हैं क्या? दूसरा सवाल आसिया परवीन और जैबुन साहन के नाम में बात माने। आसिया परवीन और ज़ैबुन्निसा, ठीक है बहन, आपके दोनों सवाल हमने नोट कर लिए हैं। और बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक की तरफ नाज़रीन हम जा रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें राह नजात।